وقت سے پہلے بات کرنا فضول ہے۔ یوشے کا اعتماد عدن کو بہت اچھا لگا۔ وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے۔ عدن نے قہوے کی ٹرے نیچے کارپیٹ پر رکھی تو سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پڑھائی کا تو پوچھے مت، محترمہ بکریوں کی ڈاکٹر ہیں، اور کھیلوں کا شوق بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پہاڑوں پر یوں چڑھتی ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ آکاشا نے ابھی اتنا ہی بولا تھا کہ یوشے نے اس کی بازو مروڑ دی۔ اب اگر تو نے بکریوں یا بکری کے بچے کا ذکر کیا تو میں نے تجھے قربانی کا بکرا بنا دینا ہے۔ بول سوری کہہ، آئندہ نہیں بولے گا۔ یوشے اب سچ مچ غصے میں تھا، جبکہ عدن کی جان پر بن گئی تھی۔ یوشے اسے چھوڑ دو، اس کی بازو ٹوٹ جائے گی۔ عدن نے یوشے سے کہا، پہلے یہ توبہ کرے گا، پھر اس نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ یوشے کے زور دینے پر بھی آکاشا انکاری تھا۔ مجھے اسی چیز کا ڈر تھا۔ آخر وہ دم کٹی مرغی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ پہلے اپنے بیٹے کو بہانے سے گاؤں میں بھیجا اور اب میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ حیدر نے کبھی اتنی نافرمانی نہیں کی جتنی وہ آج کر کے گیا ہے۔ میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ بڑی سرکار شدید غصے میں تھیں، جبکہ راشدہ بیگم اور بطول خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جتنی محبت آج انہوں نے حیدر افندی کی آنکھوں میں عدن کے لیے دیکھی تھی، اس نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ زبردستی آپ کسی کے سر پر مسلط تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے دل پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ راشدہ بیگم کو یہ بات آج بخوبی سمجھ آ گئی تھی۔ کاش میں نے پہلے ہی اسے طلاق دلوا دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ عشق کا بھوت بڑھاپے میں بھی نہیں اترا۔ بڑی سرکار نے ایک بار پھر چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اپنا غصہ نکالا۔ اے لڑکی، ذرا حیدر کو فون کر اور اس سے پوچھ کہ آج واپس آنا ہے یا اسے دفنا کر ہی آئے گا۔ بڑی سرکار کے کہنے پر بطول نے حیدر افندی کو کال کی، مگر بیلز جانے کے باوجود بھی کال اٹینڈ نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے میسج چھوڑ دیا کہ آپ کو بڑی سرکار یاد کر رہی ہیں، شدید غصے میں ہیں، انہیں کال کر لیں۔ بطول نے میسج کرنے کے بعد بڑی سرکار کی طرف دیکھا، جو سامنے دیوار پر لگی دادا جی کی تصویر کو گھور رہی تھی۔ وہ چچا سائی کال اٹھا نہیں رہے ہیں، تو میں نے میسج بھیج دیا ہے، بطول نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ بڑی سرکار، ماسٹر جی کی بیٹی آئی ہے، کہتی ہے آپ سے ملنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اتنی دیر میں ایک ملازم نے اندر داخل ہوتے ہوئے بڑی سرکار سے کہا، جسے سن کر بڑی سرکار کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم دونوں اندر جاؤ، میں ذرا اس لڑکی کو دیکھ لوں۔ بڑی سرکار کے حکم پر راشدہ بیگم اور بطول نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اندر کی طرف چل دیں۔ بھیجو اسے، بڑی سرکار نے اپنے ازلی سخت لہجے میں حکم دیا۔ انتہائی معمولی کپڑے، پاؤں میں پلاسٹک کی چپل، سر پر ایک پرانی چادر۔ جیسے ہی امثال نے لیونگ روم میں قدم رکھا، بڑی سرکار نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سلام بڑی سرکار، امثال نے کسی بھی قسم کی شان و شوکت سے متاثر ہوئے بغیر بلند آواز میں کہا۔ میں تمہاری بہادری کی داد دیتی ہوں۔ بڑی سرکار نے سلام کا جواب دیے بغیر اس پر طنز کیا۔ بہادری، امثال نے زیر رب دہرایا۔ ہاں بہادری، اپنی اور ہماری حیثیت کا فرق تو تم نے گیٹ سے یہاں تک پہنچنے میں لگا ہی لیا ہوگا، پھر بھی سر اٹھا کر کھڑی ہو۔ بڑی سرکار کی بات پر امثال ہنسی۔ اگر یہی بات آپ اپنے پوتے اور بیٹے کو بھی بتا دیتی تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ امثال کا جواب بڑی سرکار کو آگ لگا گیا۔ لڑکی، اپنی اوقات مت بھولو، بڑی سرکار نے اپنی تخت نما کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میں آپ کو اپنی اوقات ہی بتانے آئی ہوں۔ میں صرف غریب نہیں بلکہ انتہائی غریب ہوں۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے پیسوں سے میری پرورش ہوئی ہے۔ تعلیم صرف میٹرک ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سلیقہ مجھ میں نہیں، اور ایک راز کی بات بتاؤں، میں بہت بد زبان بھی ہوں۔ کسی چھوٹے بڑے کی عزت کرنا مجھے نہیں آتی۔ امثال اپنے جتنے گر بتا رہی تھی وہ بڑی سرکار کے لیے حیران کن تھے۔ تو
بڑی سرکار نے نخوت سے پوچھا۔ تو یہ کہ میں کافی حد تک منحوس بھی ہوں۔ اگر صبح کہیں جاتے ہوئے کوئی مجھے دیکھ لے تو اس کا کام نہیں ہوتا، الٹا وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ امثال کی باتیں بڑی سرکار کے خدشے کو درست ثابت کر رہی تھی کہ وہ کیا کہنے والی ہے۔ سیدھی طرح بات کرو، میرے پاس تم کمی کمینوں کے لیے وقت نہیں۔ بڑی سرکار کی دھار پر 1 منٹ کے لیے امثال کا دل کانپا۔ اگر آپ کا بیٹا اور پوتا مجھے زبردستی اس حویلی میں لائے تو اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہوں گے، آگے آپ کی مرضی۔ سو منحوس مرے تھے، تب کہیں جا کر میں پیدا ہوئی تھی۔ امثال نے بہت ہمت جمع کرتے ہوئے انہیں ڈرایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لڑکی دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تم سے تو اچھی حالت میں ہماری حویلی کی نوکرانیاں ہیں، بڑی سرکار نے طنز کیا، جبکہ اندر ہی اندر خود بھی ڈر گئی تھی۔ پھر بھی آپ کا پوتا میرے پیچھے پھرتا ہے، کافی گندا ذوق ہے۔ امثال نے افسوس کیا۔ دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس حویلی کی طرف مڑ کر نہ دیکھنا۔ رہی بات یوشے کی تو اسے میں خود دیکھ لوں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تم جیسی گندی لڑکی کی طرف دیکھے بھی۔ میرے پوتے پر دوبارہ الزام لگایا تو جان لے لوں گی۔ بڑی سرکار کے جواب پر امثال نے خود کو دل میں داد دی، وہ یہی چاہتی تھی۔ یوشے اور تم، زمین آسمان کا فرق ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بڑی سرکار آگے ہی دماغ خراب تھا، جو کسر رہ گئی تھی وہ امثال نے پوری کر دی۔ کاش میں اس سردار کے بچے کی بے عزتی بڑی سرکار کے ہاتھوں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی، کتنا مزہ آتا۔ مگر افسوس کہ میں اس چیزوں سے محروم رہوں گی۔ حویلی سے باہر نکلتے ہوئے اپنے دل میں یوشے کی بے عزتی پر خوش ہوتی امثال گیٹ کی طرف چل دی، اس بات سے بے خبر کہ اب یوشے کے ہاتھوں اس کا کیا حال ہوگا۔ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، کچھ دن تو میرے پاس رہیں۔ ابھی تو مجھے یقین بھی نہیں آیا کہ آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ حیدر کے منہ سے جانے کا سن کر عدن نے لاڈ سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا، مگر کیا کروں؟ گاؤں میں بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں، اگر میں یہاں کچھ دن رہ گیا تو وہاں بگڑ جائے گا۔ عدن کے ہاتھ پر حیدر نے اپنا ہاتھ رکھا۔ یعنی آپ جانے لگے ہیں؟ عدن نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اب یہ تو غلط بات ہے، ایک تو آپ کے لاڈلوں نے اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلایا۔ میرا دل کئی بار دھڑکتے دھڑکتے رکنے لگتا تھا، جو تھوڑی دھڑکن آپ کو دیکھ کر معمول پر آئی ہے، اب آپ کی ناراضگی سے پھر بگڑنے لگی ہے۔ اس عمر میں دل نہیں سنتا ہماری، خاصا خود سر ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ روٹھ جائے اور ہم آپ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ حیدر نے زبردستی عدن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حیدر آپ نہیں بدلے، پہلے دن سے لے کر آج تک آپ اتنی ہی فضول باتیں کرتے ہیں جتنی تب کرتے تھے۔ عدن نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کی طرح لفظوں سے کھیلنا نہیں آتا، اب میں کیا کروں؟ حیدر نے کاندھے اچکائے۔ آپ یہ کریں کہ جتنے دن آکاشا کو اپنے پاس رکھا ہے کم از کم اتنے دن میرے پاس رہیں، تاکہ میری تنہائی کا کچھ مداوا ہو سکے۔ عدن کی بات پر حیدر مسکرانے لگے۔ سادہ الفاظ میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ بڑی سرکار مجھے حویلی سے نکال دے اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں، کیونکہ میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حیدر کی بات پر عدن نے زور زور سے سر ہلایا۔ حیدر کی جان، یہ بہت غلط بات ہے، آپ مجھے جانے دیں، پھر انشاءاللہ جلدی چکر لگاؤں گا، اب تو قسم ٹوٹ گئی ہے۔ حیدر افندی کہہ کر اٹھنے لگے، مگر عدن نے انہیں اٹھنے نہیں دیا، بلکہ اپنا سر ان کے کاندھوں پر رکھ دیا۔ آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں، اور بس اتنے لاڈ اور مان سے کہا گیا کہ حیدر کے پاس اب ماننے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ حیدر کے کہنے پر عدن مسکرائی۔ تبھی حیدر کے موبائل پر بطول کا میسج آیا۔ ارے اتنی کالز، مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟
حیدر نے میسج پڑھنے کے لیے موبائل نکالا تو کالز دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ آپ کا موبائل سائلنٹ پر تھا تو کیسے پتا چلتا؟ عدن کے جواب پر حیدر نے انہیں گھور کر دیکھا جو کاندھے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو، بڑی سرکار بلا رہی ہیں، اب بتاؤ کیا کروں؟ حیدر نے موبائل عدن کے آگے کیا۔ عدن نے ایک نظر موبائل پر ڈالی اور یوشے کو آواز دی، جس پر حیدر حیران ہوئے۔ اس گدھے کو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ حیدر کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ یوشے اور آکاشا فوراً کمرے میں داخل ہوئے۔ تم دونوں کیا دروازے ساتھ چپکے ہوئے تھے جو فوراً ہی ایک آواز پر حاضر ہو گئے ہو؟ حویلی میں تو تمہیں 10 بار نوکر بلانے جائیں تب آتے ہو، حیدر نے آخری جملہ یوشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے آپ لوگوں نے ہمیں یاد کر لیا، ورنہ دروازے ساتھ چپکے چپکے اب ہماری گوند بھی ختم ہونے لگی تھی، مطلب ہم تھک گئے تھے۔ آکاشا نے عدن کے گھورنے پر اپنا جملہ درست کیا۔ یوشے، میں نے آج حیدر کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ عدن کی بات پر یوشے مسکرایا۔ اب آپ ایسا کرو کہ حویلی جاؤ اور اپنی بڑی سرکار کو سنبھالو، کیونکہ میں حیدر کو فی الحال جانے نہیں دوں گی۔ عدن کی بات پر یوشے نے آکاشا کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے داد وصول کر رہا تھا۔ یہ کمینہ مجھے اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ آپ حویلی جائیں۔ یہاں آپ کی دال گلنے والی نہیں، بابا سائیں ابھی کچھ دن یہاں رہیں گے، مگر میں اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بابا سائیں تو کہیں رہتے ہی نہیں۔ یوشے نے حیدر کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جتنی محبت یہ عورت آپ سے کرتی ہے، اگر اتنی آپ کرتے تو ہم آسمان میں موجود ستاروں جتنے ہوتے۔ آکاشا کی بات پر یوشے نے کہکا لگایا، جبکہ عدن نے اس کے سر پر تھپڑ رسید کیا۔ بکواس کرنے کے علاوہ پڑھائی بھی کر لیا کرو، اتنے دن یونی سے غیر حاضر رہے ہو، اپنا کام پتہ کرو، تمہارے امتحانات سر پر ہیں، تھوڑی پڑھائی پر بھی توجہ دو، اٹھو یہاں سے اور صبح یونی جانے کی تیاری کرو۔ بندہ کبھی دو محبت کرنے والوں کو نہ چھیڑے، ورنہ۔ عدن کے اتنے لمبے چوڑے لیکچر پر آکاشا کانوں کو ہاتھ لگاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میں جاؤں؟ یوشے نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر حیدر افندی نے عدن کی طرف دیکھا۔ ہاں جاؤ، عدن کے جواب پر یوشے نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ بڑی سرکار کو دیکھ لینا اور نوید کو میں نے جو کام کہا تھا اس سے پوچھ کر مجھے اطلاع کر دینا۔ حیدر افندی کی بات پر یوشے سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شکر ہے کہ آپ نے میری بات مان لی۔ عدن نے خوشی سے حیدر کی طرف دیکھا۔ آپ کی یہ خوشی مجھے بہت بھاری پڑنے والی ہے، لیکن خیر، بعد کی بات میں دیکھی جائے گی، پہلے آپ کو دیکھ لیں۔ حیدر نے عدن کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے محبت سے جواب دیا۔ آکاشا، تم نے آخر کیا لینا ہے؟ پوری مارکیٹ چھان ماری ہے، اب بس کرو، اور اگر مزید گھومنے کا دل کر رہا ہے تو مجھے جانے دو، آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ یوشے نے کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ایک دم ایک ادا سے وقت دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی یار، اب آپ شہر آئے ہیں تو اپنی ان کے لیے کچھ لیتے جائیں نا، انہیں اچھا لگے گا۔ آکاشا کہتا ہوا ایک گفٹ شاپ میں داخل ہوا۔ یوشے نے جیسے ہی شاپ میں قدم رکھا، اس کی نظر سامنے رینک پر پڑے رنگ برنگی چوڑیوں پر پڑی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ امثال چوڑیاں نہیں پہنتی۔ چوڑیاں مت لینا پلیز، آکاشا نے یوشے کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بیزاری سے مشورہ دیا۔ کیوں؟ یوشے نے شاپ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چوڑیاں نازک مزاج لڑکیوں کے لیے ہوتی ہیں، ایتھلیٹس کے لیے نہیں۔ آکاشا کے جواب پر یوشے نے اسے گھور کر دیکھا۔ آکاشا، یہ شاپ ہے اور میں تمہیں یہاں مارتے ہوئے خاصا برا لگوں گا۔ یوشے نے دانت پیسے۔ یوشے نے اپنی چادر کاندھے پر درست کی، تبھی اس کی نظر ایک بیل نما لاکٹ پر پڑی۔ یہ دکھائیں۔ شاپ کیپر کے دکھانے پر اس نے وہ لاکٹ اپنے ہاتھوں میں پکڑا۔ چھوٹا سا بل نما سا لاکٹ ایک موتی ساتھ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔
क्या बिल्ली के गले में घंटनी बांधनी है? आकाशा के अचानक बोलने पर यूशे ने इसे गुस्से से देखा। अब आपने बकरी पर पाबंदी लगा दी है तो मुझे मजबूरन बिल्ली पर गुजारा करना पड़ेगा। बे से बिल्ली, बे से बकरी, बे से बड़ी सरकार। आकाशा हंसा जबकि यूशे ने वो लॉकेट वापस कर दिया। अगर तुमने कुछ लेना है तो ठीक, वरना मैंने कुछ नहीं लेना, यूशे कहता हुआ दाखिली दरवाजे की तरफ पलटा। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। एक चीज ऐसी है जो आपकी उनको बहुत पसंद आएगी। आकाशा की मुस्कुराहट गहरी हुई जबकि यूशे ने आबरू उचकाए। पायल, आकाशा ने कदरे बेजारी से कहा और फिर राजदारी से बोला, पायल, पायल, मुझे ये ज्वेलरी कभी भी शरीफ लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं लगी। यूशे ने नागवारी से मना किया। तो मैंने कब कहा है कि उनके लिए लेना? आकाशा के जवाब पर यूशे चौंका। तो फिर? बेसाख्ता यूशे ने पूछा, हालांकि इसे एहसास हो गया था कि पूछना नहीं चाहिए था। वो अपनी बकरी के लिए। इस तरह आपकी उनको अपनी बकरी तलाश करने में आसानी रहेगी और आपको उन्हें। आकाशा ने आंख मारी। हो गया, अब चलें। यूशे ने हाथ उठाते हुए हार मानी। नहीं, अभी मुझे मेरी पसंदीदा चीजें सेलमैन ला कर देगा। फिर? आकाशा ने सीटी बजाई। तुमने क्या क्या लिया है? यूशे ने पूछा। वो लाता ही होगा, देख लेना। मैंने कौन सी छुपानी है? आकाशा मुस्कुराया। इतनी देर में इंतहाई खौफनाक शक्ल की छिपकली, चूहा और काकरोच जो प्लास्टिक के बने हुए थे, सेलमैन ने लाकर शोकेस पर रखे। और वैरायटी नहीं है, मेरा मतलब सांप वगैरह? आकाशा ने इन्हें उलट पलट कर देखते हुए पूछा जबकि यूशे का हैरत के मारे मुंह खुल गया। सांप तो है, मगर आपने कीड़े मकोड़े कहा था। मैं अभी ला देता हूँ, सेलमैन कहता हुआ वापिस स्टोर की तरफ चला गया। ये क्या बकवास है? क्यों इसकी जान लोगे? यूशे ने इन चीजों की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, वो आपके इस अकलौते नन्हे मुन्ने मासूम भाई की जान ले तब ठीक है, और मैं लूं तू गलत। ना बाबा ना, अपना तो असूल है, जो जैसा करे बिल्कुल इसके साथ वैसा ही करो। आकाशा ने कहते साथ ही यूशे को पेमेंट का कहा। मैं क्यों इन चीजों की पेमेंट करूं? यूशे ने गुस्से से पूछा। ताकि मैं इसके सामने कसम खा सकूं कि मैंने ये सारी चीजें नहीं खरीदी। आकाशा हंसा जबकि यूशे ने सर नफी में हिलाते हुए अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर काउंटर पर दिया। ये ले सर। सेलमैन ने 2 काले रंग के सांप भी इसके सामान में रख दिए। अगर सचमुच इसका हार्ट फेल हो गया तो? यूशे ने पीछे बैठते हुए ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। अल्लाह की मर्जी जी, हम क्या कह सकते हैं? आकाशा दिलचस्पी से चीजों का मुआयना कर रहा था। तुम बहुत बेहिस हो, लड़कियां बहुत हसास होती हैं, यूशे ने समझाना चाहा। अच्छा। आकाशा ने यूशे की नकल उतारी, जिस पर यूशे ने इसे जोर से मुक्का मारा। तुम्हारे साथ बहस करना बिल्कुल फजूल है। कुछ देर गाड़ी में खामोशी रही। इसका नाम क्या बताया था? फिर यूशे ने बाहर देखते हुए पूछा। बकवास नाम रखा है, जिसने भी रखा है। आकाशा के जवाब पर यूशे ने इसे देखा। वैसे भाई यार, मैं सोचता हूँ जिन मर्दों के नाम साथ अबू का लफ्ज आता है, जैसे अबू बकर, अबू हनीफा वगैरह, इन्हें बाप बनने की तो कोई खुशी नहीं होती होगी, क्योंकि वो बचपन से ही अपने लिए अब्बू का लफ्ज सुनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिन लड़कियों के नाम के साथ या माँ से शुरू होते हैं, इन्हें भी माँ बनने की कोई खुशी नहीं होती होगी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आकाशा के सवाल पर यूशे की बर्दाश्त जवाब दे गई। तुम इतनी बकवास कैसे करते हो? ये एक अलग मसला है, लेकिन लोग तुम्हें बर्दाश्त कैसे करते हैं? कभी वक्त मिले तो इस बारे में सोचना जरूर। यूशे ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का कहा। ये पकड़ो क्रेडिट कार्ड और कैब से लेकर घर जाओ, मुझे आगे ही गांव से देर हो रही है।
یوشے نے کریڈٹ کارڈ آکاشا کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بھائی بھائی نہ رہا، دوست دوست نہ رہا، اللہ کرے ساری بکریاں مر جائیں، ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ مجھے پتا ہے آپ کو گاؤں پہنچنے کی اتنی جلدی کیوں ہے، میں سب سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ آکاشا اترتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا، جبکہ یوشے نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ بیک مرر میں آکاشا کو ہاتھ ہلاتا دیکھ کر یوشے کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ کمینہ ہے ایک نمبر کا، 1 منٹ کے اندر اندر دماغ خراب کر دیتا ہے، مگر اچھا لگتا ہے، یوشے نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ گاڑی اپنے راستے پر رواں تھی، مگر یوشے اس بات سے بے خبر تھا کہ گاؤں میں کیسی خبر اس کا انتظار کر رہی ہے۔